بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ میں کچے کے ڈاکو اور خصوصاً کراچی میں ڈکیتیوں اور جرائم کی بڑھتی وارداتوں پر ایم کیو ایم پاکستان نے پریس کانفرنس میں پیپلز پارٹی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے اپنے آئندہ کے لائے عمل کے جلد اعلان کا عندیہ دیا، جس پر وہی روایتی طریقہ اختیار کرتے ہوئے پہلے پیپلز پارٹی نے اپنی توپوں کا رخ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب موڑا، پھر بقیہ ذمہ داری نگراں حکومت پر ڈال کر بری ذمہ ہو گئے، کیونکہ ان کی برسا برس سے قائم بادشاہت پر نہ کسی نے سوال اٹھانا ہے اور نہ ہی متعلقہ اداروں نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے کسی کو گرفت میں لانا ہے۔ وجہ بڑی سادہ اور آسان ہے کہ یہاں قانون بنانے والے اور اس پر عمل درآمد کروانے والے دونوں ہی قانون توڑنے والوں سے ساز باز کر چکے ہیں، اور کراچی والے تو ان رویوں کے برسوں سے عادی ہو چکے ہیں۔ اب تو زیادہ تر وارداتوں میں وہ اداروں یا پولیس کو بلانے کے بجائے خود ہی روڈ پر فیصلے کرنے کے قابل ہو چکے ہیں، اور یہی شاید آخری حل بھی ہے۔ اپنا مال یا اپنی جان ان غیر مقامی درندوں کے ہاتھوں گنوانے کے بجائے مل کر سڑکوں پر ہی عدالت لگا لی جائے، نہ وکیل، نہ پیشی، نہ پولیس، نہ جج، سیدھا اوپر۔ بس ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی اس نورا کشتی میں ایک بات جو بہت ہی قابل افسوس ہے، وہ وزیر موصوف جناب ناصر حسین شاہ صاحب کا ایک نجی چینل پر دیا جانے والا یہ بیان کہ ایم کیو ایم جو 18,000 وارداتوں میں غیر مقامیوں کے ملوث ہونے کا الزام لگا رہی ہے، ان 18,000 میں سے 17,000 تو خود ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ ہیں، یعنی کراچی کے اردو بولنے والے ہیں۔ حالانکہ کراچی والے تو آج تک ناصر حسین شاہ صاحب کو سندھ کا وزیر سمجھتے تھے، لیکن یہ بھی سندھیوں کے ہی وزیر نکلے۔ لیکن پھر بھی کراچی والے ان متعصب سندھی وزیر موصوف سے یہ ضرور پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ جناب، اگر آپ کی بات کو سچ مان بھی لیا جائے تو پچھلے 10 سال سے اور اب اگلے 5 سال تک اس صوبے پر آپ ہی کی بادشاہت ہے، اور حکومت وقت کا کام الزام لگانا نہیں، گرفتار کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کی تاریخ کراچی اور مہاجر دشمنی سے عبارت ہے، اس لیے کچے کے ڈاکو ہوں یا پکے کے، دونوں کا تعلق ایک ہی جماعت اور قبیلے سے رہا ہے، اور یہ بات کسی نفرت یا تعصب کی بنیاد پر نہیں کہی جا رہی، بلکہ تاریخی حقائق اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ آئیے ذرا اس حوالے سے تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سندھ میں ویسے تو ڈاکوؤں نے اپنی کارروائیوں کا آغاز 70 اور 80 کی دہائی سے کر دیا تھا۔ شروع میں یہ کارروائیاں محدود پیمانے پر کی جاتی تھی، جس میں زمینوں پر قبضے، لوٹ مار اور مخالفین کے قتل کی وارداتیں شامل تھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم تھے تو اس حوالے سے ایک بہت ہی مشہور واقعہ اخبارات میں رپورٹ ہوا۔ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جب جیکب آباد کے مشہور میلے کا افتتاح کرنے ایئرپورٹ پہنچے تو استقبال کے لیے آنے والے لنڈ قبیلے کے سردار اور پیپلز پارٹی کے ایم این اے کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکوؤں کا سردار کہہ کر مخاطب کیا، اور یہ خطاب اس لیے بھی دیا گیا کہ اس وقت کا سندھ کا مشہور ڈاکو جو آلمانی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس کی پش پناہی لنڈ قبیلے کے سردار ہی کیا کرتے تھے۔ یعنی کچے کے ڈاکوؤں سے پکے کے ڈاکوؤں کے روابط اور مراسم کا آغاز بھٹو صاحب کے دور سے ہو چکا تھا۔ اس حوالے سے شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی خیرپور کے پروفیسر امداد حسین سہتو کی 2005 میں ڈیکیڈ آف ڈیکوئٹس کے نام سے تحقیق کے مطابق پاکستان میں کلاشنکوف سب سے پہلے سندھ کے ڈاکوؤں نے استعمال کی، اور کلاشنکوف ہی نہیں، پولیس اور دیگر فورسز سے لڑنے کے لیے راکٹ لانچر اور دیگر بھاری ہتھیار بھی ان کے پاس موجود تھے۔ اس کے بعد کلاشنکوف پولیس کے پاس آئی۔ سندھ میں ڈاکوؤں کی پش پناہی با اثر وڈیروں، جاگیرداروں، پیروں اور گدی نشینوں نے کی ہے، اور اسی لیے یہ کام اب انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ 8 ستمبر 2023 کو پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق یعنی HRCP نے ایک رپورٹ میں سندھ پولیس کے حکام کے حوالے سے بتایا کہ اغوا برائے تاوان کے ذریعے سالانہ 1 ارب روپے وصول کیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے 19 مارچ 2024 کو ایکسپریس نیوز نے خبر دی تھی کہ سندھ میں صرف 2 ماہ کے دوران 200 سے زائد شہری اور تاجروں کو ڈاکو اغوا کیا، جن میں سے اب تک
صرف 50 افراد کو تاوان کی ادائیگی کے بعد رہا کیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے وزیر موصوف چین کی بانسری بجا کر امن کی فاختائیں اڑانے میں مصروف ہیں۔ جو لوگ مختلف چینلوں پر بیٹھ کر راگ الاپتے ہیں کہ ڈاکو ریاست سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں، وہ جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ عوام کی آنکھوں میں بھی دھول جھونک رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان ڈاکوؤں کو اسلحہ، پیسہ اور طاقت ریاست اور اس کے سیاسی کردار ہی فراہم کر رہے ہیں۔ اور یہ بات تو اب کچے کے ڈاکو سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا بنا کر ریاست، عوام اور اداروں کو سنا بھی رہے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں۔ لہٰذا اب بحث یہ نہیں ہے کہ ان کچے کے ڈاکوؤں کو اسلحہ اور تحفظ کون فراہم کر رہا ہے، سوال تو یہ ہے کہ ان کچے کے ڈاکوؤں کو اور ان کے سہولت کار پکے کے ڈاکوؤں کے خلاف ایکشن کون اور کب کرے گا۔ ویسے تو سندھ کی عوام کو اب اعتبار کسی پر بھی نہیں رہا ہے، کیونکہ نہ ہی یہ کھیل نیا ہے اور نہ ہی اس کھیل کے کردار نئے ہیں۔ ویسے تو اس منافع بخش کاروبار یا انڈسٹری کو پہلی بار لیگل کور 1992 کو دیا گیا، جب سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں اور ان کی پش پناہی کرنے والی 72 بڑی مچھلیوں کے خلاف باقاعدہ فوجی آپریشن کا فیصلہ ریاستی اور حکومتی سطح پر کیا گیا، اور ان 72 بڑی مچھلیوں میں سے 62 افراد کا تعلق سندھ کے بااثر سیاسی خاندانوں سے تھا، جن میں وڈیرے، جاگیردار، سیاستدان، پیر اور گدی نشین تھے، جو ڈاکوؤں کی سرپرستی میں ملوث تھے۔ اس حوالے سے پہلی بار 17 اکتوبر 1992 کو لاہور اور اسلام آباد سے شائع ہونے والے ایک نئے اخبار خبریں نے یہ خبر بریک کی، جس نے پاکستانی سیاست میں بھوچال برپا کر دیا۔ یہ فہرست اس اخبار میں شائع ہونے کے بعد آج تک دوبارہ منظر عام پر نہ آ سکی۔ ان بااثر خاندانوں کی ہیبت اور طاقت کا یہ عالم تھا کہ سول حکومت نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس آپریشن سے یہ کہہ کر روک دیا کہ اس سے سندھ حکومت عدم استحکام کا شکار ہو جائے گی۔ مطلب ریاست نہیں، حکومت کو بچایا گیا۔ اور پھر ان 72 بڑی مچھلیوں کے خلاف ہونے والا آپریشن ایم کیو ایم اور مہاجروں کی طرف موڑ دیا گیا، جس پر ماضی کی ایم کیو ایم کہ جس میں آج کی ایم کیو ایم بھی شامل تھی، کبھی ان 72 بڑی مچھلیوں کے چہروں سے نقاب نہیں اتارا۔ ان 62 شخصیات کے نام بتانا تو چھوڑیے، ایم کیو ایم نے 1988 سے آج تک جس حکومت کو سپورٹ کی، وہ 62 شخصیات انہی حکومتوں میں مرکزی کردار ادا کرتی رہیں، جبکہ اس آپریشن کے نتائج اور اثرات سے آج تک یہ شہر اور مہاجر قوم سنبھل نہیں پائی۔ یعنی آپریشن 92 جس کی ایم کیو ایم سگنیچری تھی، وہ آپریشن کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کے خلاف ہونا تھا، لیکن اسے مہاجروں اور ایم کیو ایم کو کچلنے پر لگا دیا گیا۔ مگر افسوس کہ ایم کیو ایم نے کبھی اس گھناؤنی سازش سے پردہ نہیں اٹھایا۔ سندھ میں ڈاکوؤں اور انہیں تحفظ فراہم کرنے والے وڈیروں کے حوالے سے معروف صحافی و کالم نگار وکیل انجم نے اپنی کتاب سیاسی کلا بازیاں میں لکھا ہے کہ ایک موقع پر ضیاء الحق نے سائنس سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے حالات پر روشنی ڈالی، اور پھر سندھ سے تعلق رکھنے والے چند اراکین قومی اسمبلی کو بلا کر کہا کہ آپ پتھارے داروں کو پکڑیں، جس پر اراکین اسمبلی نے کہا کہ چور اور ڈاکو کو پالنا ہمارا زیور ہے، اگر ہم یہ نہ کریں تو لوگ ہمیں وڈیرا نہیں مانیں گے۔ ایسا ہی کچھ حال معروف تاریخ دان ڈاکٹر مبارک علی اپنی کتاب تاریخ ٹھگ اور ڈاکو میں لکھتے ہیں کہ سندھ میں روب و دبدبہ رکھنے کے لیے ڈاکو پالے جاتے ہیں، اور طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ کس وڈیرے کے پاس کتنے ڈاکو ہیں۔ ایک مشہور برطانوی صحافی کریسٹینا لیب نے جتنا وقت یہاں گزارا، اپنے ان مشاہدات پر مبنی ایک کتاب ویٹنگ فار اللہ میں لکھا کہ ڈکیتیاں کرانے میں یہاں کے سیاستدان خود ملوث ہیں۔ یہ وڈیرے اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف جرائم کرانے کے لیے ڈاکوؤں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہاں ہر وڈیرا اپنے علاقے میں ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آئیے اب ذرا 72 بڑی مچھلیوں میں سے کچھ بڑے ناموں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے مہاجر قوم اور ایم کیو ایم کو اس آپریشن کو بھگتنا پڑا۔ یہ وہ معزز معتبر سیاسی لوگ ہیں کہ جن کا ذکر نہ کبھی میڈیا کرتا ہے، نہ ہی کبھی کسی حکومت یا لا انفورسمنٹ کے اداروں نے ان کے خلاف ایکشن لینے کی جرت یا جسارت کی۔ ایکشن لینا تو چھوڑیے، آج تک آپ نے کبھی ان 72 بڑی مچھلیوں کی فہرست میں موجود ناموں کو
کسی صحافی، دانشور، اینکر یا کسی سیاسی جماعت کے رہنما کے منہ سے نہیں سنا ہوگا، اور اسی خاموش اتحاد کو حالیہ کچھ مہینوں سے سسٹم کا نام دیا جا رہا ہے۔ چلیں بحث کو سمیٹتے ہوئے کچھ نام جو فہرست میں شائع ہوئے تھے ان کے چہروں سے نقاب اتارتے ہیں، اور یہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ کراچی کو تباہ کرنے والے آج جس طرح میڈیا پر بیٹھ کر کراچی اور مہاجر نوجوانوں پر دشنام تراشی کرتے ہیں، ان کو ان کا مکروہ چہرہ دکھانا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اب کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کا راج زیادہ دیر نہیں چل سکے گا، کیونکہ کراچی ہی نہیں، سندھ کے غریب سندھی بھی ان ڈاکوؤں سے تنگ آ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1992 میں آپریشن کے دوران سابق وزیر اعلیٰ سندھ جام صادق کے صاحبزادے جام معشوق علی، جو اس وقت وفاقی وزیر بھی تھے، ان کا نام منظر عام پر آیا، جو ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ عناصر کی سرپرستی میں ملوث تھے۔ اسی طرح سابق گورنر سندھ ممتاز علی بھٹو کے صاحبزادے امیر علی بھٹو کا نام بھی فہرست میں موجود تھا۔ 2024 میں NA 2017 ٹنڈو الیار سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جیتنے والے ذوالفقار ستار بچانی کے والد ماضی کے رکن قومی اسمبلی عبدالستار بچانی بھی ڈاکوؤں کو تحفظ فراہم کرتے تھے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے پیر مظہر الحق کا نام بھی فہرست میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ آغا سراج درانی، منظور وسان، میر منور تالپور، غلام مشتبہ جتوئی، سردار نبن خان، قبول محمد شاہ، حاجی خان چاچڑ، نادر مکسی، جام سیف اللہ داریجو، نواب احمد سلطان چانڈیو، پیر آف رانی پور، پیر پگاڑو، امیر حیدر شاہ، مخدوم محمد زمان طالب المولا، رفیق احمد محسر، خورشید احمد شاہ، عبد الغنی درس، آصف علی زرداری، بورل شاہ، قربان شاہ جیلانی، زمان شاہ جیلانی، غلام قادر بھٹو اور مخدوم شاہ نواز آف حالہ وغیرہ۔ یہ تمام وہ نام ہیں جو 1992 میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کے لیے فہرست مرتب کی گئی تھی، جن پر مبینہ طور پر یہ الزام تھا کہ یہ سندھ میں ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ عناصر کی پش پناہی کیا کرتے تھے۔ اب آپ نام سنتے جائیے اور سر دھنتے جائیے، یعنی 1992 کے آپریشن کا ہدف کون تھا اور نشانہ کس کو بنایا گیا؟ شاید تاریخ ان تمام لوگوں کو معاف نہیں کرے گی کہ جو آج تک ان چہروں سے نقاب اتارنے کی جسارت نہیں کر رہے۔